دین سے دوری کب ہوتی ہے؟ جب اندر مردہ ہونے لگ جائے. یہ ذرا میں بھی اور آپ بھی کہتے ہیں نا اپنے اندر جھانکو. یہ اندر سے جواب ملتا ہے جب دنیا اور گناہ میں لذت آنے لگے. دنیا اور گناہ میں لذت آنے لگے، سمجھ لو کہ اندر ایمان کمزور ہو رہا. ایمان دنیا کس کو کہتے ہیں؟ پیسے کو، نوٹ کو، سونے کو، چاندی کو، اولاد کو، بیوی بچوں کو، گھروں کو، سامان کو. مولانا روم فرماتے ہیں چیست دنیا از خدا غافل بدن، نئے قماشو نقراؤ فرزند و زن. چیست دنیا، دنیا کیا ہے؟ از خدا غافل بدن، جو تمہیں خدا کی یاد بلا دے وہ دنیا ہے. جو خدا سے غافل کر دے وہ نئے قماش و نقراؤ فرزند و زن. یہ جو کپڑے ہیں، یہ جو چاندی ہے، یہ جو پیسہ ہے، یہ بیوی بچے، یہ نہیں. ہاں اگر بیوی بچے یہ دنیا تمہیں خدا کی یاد بلا دیں تو یہ بھی دنیا. اور یہ اگر تمہارے ایمان میں تمہارا ساتھ دیں تو ان کو دنیا نہیں کہتے. وہ چیز جو خدا سے، میں اور آسان کر دوں، پلنگ پر سوئے ہوئے ہیں، میٹرس کہتے ہیں، گدا گدیلا بچھا ہوا ہے نرم. آج کل لوگ فوم پر سونے لگ گئے ہیں، پتہ نہیں کیوں سوتے ہیں، مجھے نہیں سمجھ آتی. جہاں برف پڑتی ہو وہاں تو سمجھ آتا ہے کہ بھئی یہ گرمی ضرورت ہے. یہ گرم ملکوں میں لوگ فوم پہ کیوں سوتے ہیں؟ نری بیماری. بہرحال وہ بہت نرم ہے. اگر اس پر لیٹ کر بھی آپ کی نماز قضا نہیں ہوتی تو وہ آپ کے لیے دنیا نہیں ہے. آپ وقت پر اٹھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور وہ اگر آپ کو خدا کی یاد سے اس کی نرمی، اس کا آرام روکتا ہے تو پھر وہ آپ کے لیے راحت نہیں ہے، عذاب ہے. کیا ہے؟ رکاوٹ بن رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بوریا بچھا کے سوتے تھے. ایک خاتون نے اس کو ڈبل کر دیا، دوہرا کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح پوچھا میری اس چادر کو، اس بوریا کو کس نے ڈبل کیا تھا؟ بتایا کہ میں نے کر دیا. فرمایا اس نے مجھے اٹھنے میں تکلیف دی ہے. کیا مطلب کہ اس پر آرام ملا ہے، نرم ہو گیا تو اٹھنے میں تکلیف. یہ میرے آپ کے لیے پیغام، ان کے لیے تو یہ مسئلہ نہیں تھا. سبق ہمارے لیے ہے کہ اگر راحتوں سے ہم اللہ کو بھول جائیں، عبادت میں سستی ہو تو وہ راحتیں نہیں ہیں. اور ہم تو ایسا ہے اس میں چھوٹی سی چیز میں خدا کو بھولے ہوئے. میرے اور آپ کے معاشرے میں کیا ہے؟ میچ آ جائے نماز یاد رہتی ہے، اذان اچھی لگتی ہے. پہلے تو ہوتا تھا نا کہ جی اذان آ رہی ہے بند کر دو، ٹی وی بند کر دو، ریڈیو بند کر دو. اب کہتے ہیں نہیں ذرا آواز کم کر دو تھوڑی سی. اور اب وہ بھی نہیں ہے. ارے پتہ کیسے چلے گا کیا بول رہا ہے؟ اب تو کہتے ہیں دروازہ بند کر دو، اذان کی آواز نہ آئے، اس کی آواز اونچی رکھو. تو جب یہ ہو جائے تو یہ راحت ہے یا عذاب ہے؟ اونچی. میچ یاد نہیں، میچ یاد ہے، خدا یاد نہیں. کوئی پروگرام آنا ہے اس کے لیے بھلے کچھ بھی کر دیں. سوچنا چاہیے ایک انسان کو کہ اصل چیز کیا ہے. تو یہ جو حق کو رد کرتے ہیں وہ لوگ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف انکار کرتے تھے. آج جو نبی کی شان کا انکار کریں، تعظیم کا انکار کریں، ان کے معجزات کا انکار کریں، جو حقائق ریئلٹیز ہیں، جو فیکٹس ہیں، ان کا جو انکار کرے، اس کے لیے بتا دیا گیا کیا کیا تکلیفیں ہیں، وہ بھی بتا دی. اب آگ کا لباس ہے، کھولتا ہوا پانی جس سے غسل کرنا ہے، اور لوہے کے گرز ہیں. ہر طرف سے بتا دیا گیا کہ ان کے لیے کوئی گنجائش اونچی. اور کہا گیا چکھو،
بھاگو گے نا، کہاں تک بھاگو گے؟ اور پھر یہ ہوتا ہے دروازہ تھوڑا کھول دیا جاتا ہے تاکہ دیکھیں راستہ ہے، جب وہاں تک جائیں گے وہ دروازہ پھر پھینکے گا انہیں اور زیادہ اندر دھکیلے گا۔ تو یہ آج جو یہ مثال ہمارے سامنے وہاں کی ہے، مجھے یہ بتائیں کہ جب ہم دنیا کے پیچھے لگتے ہیں تو دنیا تو ہمارے ہاتھ آتی نہیں ہے، پھر حرص کے، ہوس کے، خواہشات کے اور ڈنڈے پڑتے ہیں اور ہم اس میں اور زیادہ دھستے چلے جاتے ہیں، بجائے اس کے کہ حق کو قبول کریں۔ معلوم ہوا وہ گناہ کا احساس بھی ختم ہو گیا، اب گناہ کو گناہ کہنا بھی نہیں ہے، بس وہ عادت بن گئی۔ تو ایسا جس کا حال ہو جائے وہ اپنے آپ کو اچھا نہ سمجھے بلکہ وہ برباد ہو گیا، اور جس کو گناہ کھٹکے کہ نہیں میں جو کر رہا ہوں یہ غلط ہے، یہ کھٹکنا اس بات کی علامت کہ ایمان اندر سے تمہیں خبردار کر رہا وہ ہے، اور جب گناہ نہ کھٹکے تو سمجھ لو ایمان بالکل کمزور ہو گیا، رہا اونچی۔ اب میں ایک اور کڑوی بات کر دوں، وہ لوگ جو کہتے ہیں نہیں سب ٹھیک ہے، وہ ان کا اپنا طریقہ، ہمارا اپنا طریقہ، ان کا عقیدہ غلط ہے، وہ جانے۔ نماز پڑھنی ہے ان کی مسجد میں پڑھ لی، اپنی مسجد میں ان کے پیچھے پڑھ لی، یہ کوئی ایسی بات نہیں، نکاح ان سے پڑھوا لو، جنازہ ان سے پڑھوا لو، نماز ان کے پیچھے پڑھ لو، ان کی بھی کتاب لے لو، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، یہ وہ خود جواب دیں گے، ہمیں کیا۔ یہ احساس کب آئے گا؟ یہ جو بات میں کر رہا ہوں یہ کب آئے گا؟ جب آپ کو اپنے ایمان کی قدر اونچی، اور جب ایمان کی قدر ہوگی آپ کہیں گے میں جان دے سکتا ہوں، ایمان نہیں۔ میں اور گستاخ رسول سے کہوں کہ وہ میرا امام بن جائے، یا گستاخ رسول سے میں صلح کر لوں، وہ کبھی نہیں کرے گا، کیونکہ ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ جو صحیح نہیں ہے اس کے ساتھ دوستی ہو سکتی۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کو دشمن فرما دیا، واضح کر دیا، اس کے باوجود ہم نہ سمجھیں تو بتائیں پھر ہم کون ہیں؟ میں نے آپ کے سامنے بات رکھی، کیا یہودی اللہ کو ماننے کا دعویٰ نہیں کرتے تھے؟ بتائیے، کیا آج نہیں کہتے کہ ہم اللہ کو مانتے؟ کیا عیسائی دعویٰ نہیں کرتے اللہ کو ماننے کا؟ اونچی کرتے ہیں، مگر اللہ کیا فرما رہا ہے؟ ان پانچوں قسموں کو حاذان خصمان، یہ دشمن ہے۔ رب کے بارے میں جھگڑے تو وہ حضور کے بارے میں تھے۔ تو واضح ہو گیا جو میرے نبی کا وفادار نہیں، جو میرے نبی کی تعظیم نہیں کرتا، جو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کو، شان کو، عظمت کو نہیں مانتا، وہ لاکھ دعویٰ کر لے وہ مومن اونچی۔ یہ میرا فیصلہ نہیں ہے، مجھے کسی سے ذاتی دشمنی نہیں ہے۔ آج وہ لوگ جو لفظوں کے ہیر پھیر کرتے ہیں، الجھتے ہیں، وہ یہ یاد رکھیں رب نے ساری کائنات اپنے حبیب کے لیے بنائی ہے، اور تمہاری اللہ ان کی خاطر بنائی ہے، وہ ان پر جتنا مہربان ہے، یہ اس کی کرم نوازی ہے کہ ہمیں ان کا امتی بنا دیا ہے۔ اگر اب بھی ہم نبی پاک سے اپنے تعلق کو درست نہ کریں اور ان کے دشمنوں سے دوستی نہ چھوڑیں تو بتائیے پھر ہم عقل مند ہیں؟ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ہاں وحی بھیجی، تفسیروں میں واقعہ لکھا ہے، اللہ نے فرمایا موسیٰ میں نے دوزخ اس لیے نہیں پیدا کی کہ میرے پاس رحمت کی کمی ہے، میں نے دوزخ اس لیے نہیں بنائی کہ میرے پاس رحمت کی کوئی کمی ہے، بلکہ اس لیے بنایا ہے تاکہ دوست اور دشمن کی پہچان ہو اور انہیں ایک جگہ رکھنا درست نہیں ہے، ایک جگہ رکھنا درست نہیں، اس لیے دوستوں کے لیے جنت بنائی ہے، دشمنوں کے لیے دوزخ بنائی ہے۔
عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، ہدایت کا انتظام کیا ہے، اس کے باوجود جو نہیں مانتے ان کے لیے دوزخ ہے. ان کو میں اپنے دوستوں کے ساتھ رکھ سکتا. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ، دنیا میں گھلے ملے ہوئے، ایک ہی سواری میں بیٹھے ہیں، ایک ہی جگہ بیٹھے ہیں، آپس میں گھلے ملے، قیامت کے دن الگ کر دیے جائیں گے. الگ، محرم الگ اور مجرم الگ. ایک نقطے کا فرق ہے، محرم میں نقطہ لگ جائے تو مجرم بن جائے، ایک نقطے کا فرق ہے. اسی لیے ایک صوفی بزرگ نے کہا، او مجرم محرم اکو شکلاں تے میں مر چلی اس ہاوے مت نقطہ مجرم والا محرم دے سر آوے. آسان ہے کہ مجرم اور محرم دیکھنے میں لکھو تو ایک جیسا ہی ہے نا، شکلیں بھی ایک جیسی ہیں، اگر دو بندے کھڑے ہوں کوئی فرق نہیں. لیکن مجھے ڈر کس بات کا ہے، وہ مجرم کا نقطہ کہیں محرم کے سر نہ آ جائے، کہیں مجھے اس کے ساتھ کی وجہ سے رگڑ نہ دیا جائے. حالانکہ دیکھنے میں تو دونوں ایک ہیں، مگر مجھے ڈر. تو یہاں سے پتہ چلا ان سے مکس ہونا نہیں ہے. اب کہتے ہیں نہیں سب ٹھیک ہے، چلنے دو، یہاں چلے گئے وہاں چلے گئے، کیا فرق پڑ گیا. نہیں، پہچانو، ہوش میں آؤ. ان لوگوں کا یہاں پر یہ جو معاملہ قیامت میں الگ کر دیا جائے گا. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، الگ الگ کر دیے جائیں گے. اس دن، آج تو چھپے ہوئے ہیں، اس دن کھل کے بات سامنے آ جائے گی، کون دوست ہے اور کون نہیں ہے. تو آپ چاہیں گے کہ دشمنوں کی صف میں آپ کو کھڑا کیا جائے؟ اونچی. تو جب آپ کہہ رہے ہیں نہیں، تو پھر یہیں سے اپنی پہچان بنائیں نا. ہم اسی لیے نام کے ساتھ ابھی سے ہی سلسلہ لگا لیتے ہیں، یہ نقش بندی ہیں، قادری ہیں، چشتی، وہ بھی لکھنے لگ گئے ہیں. مگر اس طرح لکھنے سے کوئی نہیں ہوگا، سچا بننا ہوگا. جس کو اللہ کا دوست بننا ہے، نبی کا غلام بننا ہے، اس کو ابھی سے ہی اپنی عادتیں بنانی ہوں گی. غیرت چاہیے. اور اپنے دشمن سے صلح نہیں کرتے ہو تو اللہ کے نبی کے دشمن سے کیسے صلح ہو سکتی؟ ان سے صلح ہو سکتی، حقیقی اتفاق ہو سکتا. اور کتنی کونسلیں بنا لو، کتنے مجلس عمل بنا لو، کچھ کر لو، صلح ہو سکتی، اونچی نہیں ہے. یاد رکھنا، عقیدے کے معاملے میں کوئی رعایت نہیں ہے اور نہ ہی ہونی چاہیے.